اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. آج سوموار کا دن ہے, ایکسپیکٹڈ ہے اسرائیلی پرائم منسٹر واشنگٹن کا ان کا وزٹ, اور اب میرے خیال میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ آج ملاقات ہے یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اور وہاں پہ ایجنڈا ایک ہی ہے, غزہ کے اندر سیز فائر. کیا یہ سیز فائر ہوگی؟ اس سیز فائر سے جو ہے اسرائیل کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, امریکہ کے کیا مقاصد ہیں, غزہ میں حماس جو لوکل پاپولیشن ہے وہ کس امید میں ہے کہ یہ سیز فائر ہو اور ان کے اوپر یہ جو ایک عذاب نازل ہے اس کا خاتمہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز جو ساتھ سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہے ابراہم اکارڈ. وہ ناظرین یاد ہوگا, یہ جو پہلی ٹرم تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, تب انہوں نے کوشش کی تھی کہ مڈل ایسٹرن جو مختلف ممالک ہیں ان کو اسرائیل کے ساتھ ملایا جائے, ان کے سفارتی تعلقات بحال کیے جائیں, اور ایونچولی جو ہے مسلم ورلڈ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے. تو اس حوالے سے جو باتیں پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں, پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا یا نہیں آئے گا. خواجہ آصف منسٹر فار ڈیفنس ہیں, ان سے جو ہے حالیہ دنوں کے اندر ایک انٹرویو میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے گورنمنٹ کا اور بحیثیت منسٹر فار ڈیفنس کیا جواب دیا, سنیے. ان ایکارڈز کے اوپر پریشر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنا انٹرسٹ واچ کریں گے. اس کے اوپر آپ نے کوئی برین اسٹارمنگ کی ہے انٹرنل؟ نہیں, وہ برین اسٹارمنگ ڈیفینیٹلی جو ہے کنٹینیوسلی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر, لیکن اس کا رسپانس تو تب ہی ہم دیں گے نا کہ جب ہمیں یہ پرپوزل جو ہے کہا جائے گا کہ یہ اس کا ایکارڈ کا حصہ بنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پرپوزل آئے گی پھر دیکھیں گے, when push come to the shove then we will decide. رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی اسی حوالے سے بات کی گئی. رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو پتا ہے وہ اسٹیٹ ٹاکر کے طور پر وہ مشہور ہیں, وہ سیدھی بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا, چونکہ وہ مشیر خاص ہیں پرائم منسٹر کے, تو ان کا جو بیان ہے وہ بھی میں نے رکھتا ہے. سنیے. اگر وہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے, ابراہم معاہدہ یا جو بھی قوتیں وہاں پہ انوالو ہیں, عرب ممالک ہیں جو ساتھ جن کے بارڈرز مشترک ہیں, جو براہ راست ملوث بھی ہے, متاثر بھی ہے, وہ اس کے اوپر متفق ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور سعودی عرب کو اور ترکی کو اور اس کے ساتھ اگر ایران کو بھی شامل کر لیا جائے, یہ بڑے ممالک ہیں, ملیشیا ہے, تو ان کو مشترکہ طور پہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, اور پاکستان کو جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے ساتھ جانا چاہیے. پاکستان کو مسلم ورلڈ کے ساتھ جانا چاہیے. چیمہ صاحب, پہلے کوئک کویسچن آپ سے یہ ہے, حماس کے حوالے سے جو سیز فائر کی بات ہو رہی ہے, امریکہ اس حوالے سے جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کر چکا ہوا ہے کہ یہ زمین خالی کروا لی جائے اور وہاں پہ جو ہے ایک نئی دنیا بسائی جائے. غالباً اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ لینڈ ود آؤٹ لوکل پاپولیشن, یہاں پہ حماس کا خاتمہ, باقی لوگ. آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ سیز فائر ہوتی ہے تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ جو لوکل وہاں پہ پاپولیشن ہے, جو 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کے اوپر یہ سارا ظلم ڈایا جا رہا ہے, ان کو کیا ملے گا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس قسم کی سیز فائر ہوگی اور کس قسم کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ابھی تک تو بات یہ چل رہی ہے, حماس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے, اسرائیل کی ملٹری جو ہے وہ کمپلیٹلی وڈرا کرے, اور کچھ ایک ادارہ ہے جو ہیومینیٹیرین سپورٹ دیتا ہے اس کو بند کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی اتنی جلدی ممکن بھی نہیں ہے یہ چیزیں کنکلوڈ کرنا. گو کہ ٹرمپ کو بہت جلدی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر ہو جائے, لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر کا پرابلم یہ بھی ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ ان کو دا مومنٹ چیزیں نارملائز ہوگی ان کے خلاف کیسز کھلیں گے, ان کو پتا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل کیسز بھی کھلیں گے, ان کی وائف کے اوپر بھی کیسز ہیں, وہ بھی ایک چیز آئے گی. سو اس کو اتنا آسان بھی نہیں ہے, لیکن ٹرمپ صاحب کو وہ نہ بھی نہیں کر سکتا اتنے بڑے پیمانے پہ, اتنے لانگ ٹرم, کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اس طرح کا پیغام لے کے آ رہا ہوں کہ میں نے دیکھیں ایران کو ناکام کر دیا, میں نے اپنے کوئی فوجی بھی نہیں مروائے, اور میں اب خطے کو میں نے سیکیور کر لیا, اور اب یہ بھی میں اس کو کرنا چاہتا ہوں. سو میرا خیال ہے کہ عرب ورلڈ کا بڑا کردار ہوگا, کہ عرب ورلڈ ظاہری بات ہے ساری کی ساری ریکنسٹرکشن, ری ڈیولپمنٹ. سو پہلے فیز میں اگر سیز فائر ہو بھی جاتا ہے, جس کے چانسز موجود بھی ہیں, اور نیتن یاہو کچھ خرابی بھی کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر دوسرے لمحے میں مڈل ایسٹرن ممالک بیچ میں آئیں گی, وہ ری ڈیولپمنٹ ہوگی. اور تیسرا یہ جو بات ہے کہ جی کیا ابراہیم اکارڈ 2.0 ہوگا, اور اس میں پھر کیا شکل اختیار ہوتی ہے کہ بڑے ممالک, جس طرح آپ نے رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ لگائی, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک پاسبلٹی موجود ہے. اور اس پہ شاید عرب ورلڈ سمجھتی ہے کہ ہمیں
اب ایک نئی راستہ اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ یو اے ای نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس کو جی سی سی کے گلف کوآپریشن کونسل, یہ ایک نئی سوچ انہوں نے اڈاپٹ کی, جس کو پہلے سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی گارنٹیز لے لینی چاہیے. اس میں ماضی میں بات ہوئی ہے کہ اگر امریکہ سے گارنٹیز بھی لی جائیں پلس سول نیوکلیر ڈیل کا معاہدہ بھی امریکہ سے لیا جائے. دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں حسن, پاکستان کے اندر ابراہم اکارڈ کے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت سے پہلے بحث شروع ہو گئی. اس طرح کے سوال ہونے نہیں چاہیے, اس کی وجہ بڑی واضح ہے. ہم ایک وی آر دا سول نیوکلیر کنٹری ہیں پوری دنیا کے اندر. اسرائیل کے ساتھ ہماری جو مخاصمت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. سو یہ بحث کیوں شروع ہو گئی, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے, واٹ از دا ریزننگ؟ ابراہم اکارڈ میں کون ہے جی؟ یو اے ای ہے, بحرین پہلے گئے, پھر بعد میں موروکو اور کیا نام ہے اس کا, سودان آگے. اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ, آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عربیہ پہلا وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میری بڑی شدید خواہش ہے کہ یہ لوگ, اب یہ سودان اور موروکو ہو گیا جی, آپ دیکھیں افریقہ والی سائڈ آ گئی, اور یہ جو ہے وہ یو اے ای جو ہے وہ سعودیہ بیکمز پارٹ, تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا باہر رہنا. دیکھیں ابھی تو ایجپٹ نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. ابھی میرے خیال سے موسٹ لائکلی ایجپٹ کر لے گا. ایجپٹ کے جو تعلقات ہیں, امریکہ کا انفلوئنس ان کے اوپر بہت زیادہ ہے, لیکن ایجپٹ کے اوپر سعودیہ کا انفلوئنس بھی ہے. تو اب یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے کیا شرائط آتی ہیں. ابراہم اکارڈ جو ہے وہ پاکستان سے متعلقہ ہے ہی نہیں. ہمیں یہ کہنا کہ جی آپ تسلیم کریں نہ کریں, ہمارے کیا لینے دینا ابراہم اکارڈ سے. دیکھیں یہ ابراہیم اکارڈ ہے کیا, تکلیف تو یہ ماننا یہ ہے, پتا ہے وہ ان کو ہم سے تکلیف ہے. بیسیکلی اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کرنا, اس کے ساتھ سفارتی ثقافتی معاشی تعلقات قائم کرنا, اور یعنی یہ تو یہاں پر یہ معاملہ یہاں نہیں. ایک چیز اور ہے جو کہ میں کہتا ہوں اس سب چیزوں سے بڑی بات ہے کہ اس کے ماضی کے جو جرائم ہیں, جو اس نے مسلمانوں کے قتل کیے ہیں, جو اسرائیل کے جو ہاتھ ہیں وہ مسلمانوں کے خونوں سے جو رنگے میں ہیں, ان تمام گناہوں کو معاف کرنا. کیا میں معاف کروں گا دل سے؟ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسا امن کے لیے کوئی رستہ نکل رہا ہو, ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہو سکتا ہے, لیکن وہ کچھ ایسا ہو نا کہ جس میں کچھ فائدہ ہو, دور اندیشی ہو, کچھ سوچنا ہو. صرف جناب امریکن پریشر ہے اس وجہ سے کو معاہدہ کرنا ہے, سوال ہی پیدا کرنا بھی نہیں چاہیے. کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے فیصلہ بھی آ گیا اسرائیل کے خلاف, اور حماس 21 مہینے ہو گئے وہاں پہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے, 50,000 سے زیادہ معصوم بچے خواتین ان کو شہید کیا گیا ہے. اب لیٹسٹ جو پیٹرن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایڈ سینٹر ہے, ایڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, وہاں پہ پہلے اعلان کیا جاتا ہے, لوگ بچے خواتین بوڑھے بزرگ وہاں پہ مدد کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ شوٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور اس سارے جو مظالم کے بعد اگر کوئی اس طرح کا پریشر, حسن کی بات بالکل ٹھیک ہے, میرے خیال میں کم از کم پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت کوئی پریشر لینے کے موڈ میں نہیں ہوگی, اور اگر وہ لینا چاہے گا بھی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. چوئی صاحب. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا اسرائیل نے کوئی سبق سیکھا ہے پچھلی جو ایران کے ہاتھوں ان کی تباہی ہوئی ہے, جو اس کا تصور نہیں کر سکتے, نہ وہاں کی قوم, نہ عوام, نہ ان کی فوج, اور بالآخر امریکہ کی منت سماجت کر کے ان کو بیچ میں لا کے اور یعنی سیز فائر کرایا. تو پہلے تو ابھی تک انہوں نے مظالم بند نہیں کیے, اور یہ نیتن یاہو گورنمنٹ جو ہو یا اسرائیل کا کوئی بھی ہو, اب ان کو ایک دفعہ مزہ چکھنا ہوگا مکمل تباہی کا, جس کے یہ نزدیک پہنچ گئے تھے. انہوں نے جس طرح 56,000 سے زیادہ مسلمانوں کو, فلسطینیوں کو شہید کیا ہے, 56,000 کہنا تو بڑا آسان ہے, بٹ لک ایٹ دی نمبر, لک ایٹ اٹ, یعنی اتنا بڑا ظلم ہے. اور مسلمان دنیا کو یہودیوں کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی اعتراض نہیں. پہلے وہ ہماری فلسطینی جو کمیونٹی ہے, جو ملک ہے, جو عوام ہے, جو مسلمان ہے, ان کا سٹیٹس قبول کریں. اور تو نے بالکل ٹھیک ہے. تو ایک بات اور کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں سوال بھی ہے قمر چیمہ صاحب سے. سوال یہ ہے کہ اب جو ٹرمپ ہے نا وہ ہر چیز کو ٹریڈ میں لے کر آتے ہیں, سودے بازی کرتے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ نیتن یاہو جا رہے ہیں, تو کیا چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے کوئی نیگوسیشنز میں کوئی ڈیل بنانے کی کوشش کریں گے, کوئی ڈیل آفر کریں گے یا ڈیل لیں گے نیتن یاہو کے ساتھ, اور کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹرمز کے اوپر نیتن یاہو آ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک سوال, کیونکہ لاسٹ ہم کوشچن کی طرف جا رہے ہیں,
پاکستان یا مسلم ورلڈ بغیر 2 اسٹیٹ سولوشن کے کوئی اور اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے جس کو ایکسپٹ ہم کر سکتے ہیں یا مسلم ورلڈ ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ حسن بھائی اور گمن صاحب آپ کر رہے ہیں کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے. سعودی عرب بھی بار بار 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہا ہے, پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے اور دنیا بھی اب بہت زیادہ کہہ رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا کیا خد و خال ہے, وہ کیا شکل ہے, غزہ کی کیا سچویشن ہوگی, ویسٹ بینک کا کیا سچویشن ہوگی, یہ کیا کسی نے کوئی اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہے, کوئی پلان تیار کیا ہوا ہے, اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس کو 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر اگر اسرائیل اور حماس کے درمیان کوئی ڈیل کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی کامیاب ہوگی, لانگ ٹرم ہوگی. صرف گارنٹیز لینا یا اسرائیل کو مان لینا اس طرح میرا نہیں خیال کہ یہ قابل قبول ہوگا مسلم دنیا کو. اور اگر لیڈرشپ ٹاپ لیول پہ مان بھی جاتی ہے تو سوسائٹی لیول پہ یہ چیزیں نہیں بالکل مسلم ورلڈ کو یہ چیز ایکسپٹ نہیں ہوگی.